جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے باقی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا سماجی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس کے سر کو کیسے شیپ اپ کیا جائے، سر اور ماتھا کیسے گول رکھا جائے۔ تو کیونکہ جو ہی بچے کی پیدائش کے بعد خواتین آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ اپنی سجیشن دینا شروع کرتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی اگر آپ نے گول شیپ رکھنی ہے سر کی تو اس کو دبائیں، بار بار دبائیں، ہر طرف سے دبائیں تاکہ راؤنڈ رہے۔ پھر اس کو کوئی کہتے ہیں کہ پلیٹ ایک لے کے اس میں رکھیں بچے کا سر تاکہ اس کی شیپ جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ کوئی ریت کا تکیہ کریں گے، کوئی بجری کا تکیہ ایڈوائز کریں گے، کوئی ایون اینٹیں تک کا ایڈوائز کر دیتے ہیں۔ تو کچھ خواتین کہیں گی کہ اس کو باندھ لیں، کچھ کہیں گے کہ باندھنا نہیں ہے کیونکہ باندھیں گے تو سر کو سانس نہیں آئے گی۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں جو کہ صرف متس ہیں اور مسکنسیپشنز ہیں۔ تو ہمارے آج کے لیکچر کا مقصد بھی مین یہی ہے کہ اس مسکنسیپشن کو کیسے ختم کیا جائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو سر ہے وہ ایک پلیٹ کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ وہ مجموعہ ہوتا ہے مختلف پلیٹس کا۔ یہ دیکھیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک سر کی شیپ ہے جو اوپر سے تصویر لی گئی ہے بچے کے اسکل کی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر میں جو ہیں 1 2 3 4 5 ہڈیاں ہیں جن سے مل کے بنا ہے، اور ایک ہڈی کا پیس نہیں ہے بلکہ 5 ہیں، اور وہ بھی آپس میں جڑی نہیں ہوئی ہیں بلکہ تھوڑے سیپریٹ ہیں، سوچرز کے ذریعے سیپریٹ ہیں 4-5 جگہوں سے، ٹھیک ہے۔ اس سیپریشن کی وجہ سے ہڈیاں جو ہیں موبائل بھی ہوتی ہیں اور فلیکسیبل بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہ ان ہڈیوں کے درمیان 2 ڈائمنڈ شیپ اسٹرکچرز ہیں جن کو کہتے ہیں انٹیریئر فرونٹینلے اور پوسٹیریئر فرونٹینلے، یا انٹیریئر سافٹ پیلٹ، پوسٹیریئر سافٹ پیلٹ۔ انٹیریئر مینز کے فرنٹ پہ، یعنی کہ جو سر کے فرنٹ پہ نظر آئے گا۔ تو یہ ہے سٹرکچر۔ تو یہ چونکہ فلیکسیبل ہیں تو اس کی خاص وجہ ہے جو قدرت نے بنائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فلیکسیبل ہڈیاں ہوتی ہیں تو جب بچہ برتھ کنال سے آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی ہڈیاں جو سر کی ہیں وہ آپس میں سکویز کر سکتی ہیں اور اس کو وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگلے پورے سال میں بچے کی جو برین ہے، جو کہ ہڈیوں کے نیچے برین پڑا ہوا، دماغ اس کا پڑا ہوا ہے، اس نے گرو کرنا ہے۔ جب برین گرو کرے گا تو اس کو اگر ہڈیاں اوپر سے اگر ایک پلیٹ ہوتی تو گرو نہ کر سکتا۔ تو قدرت نے اس کا نظام یہ کیا کہ اس کو فلیکسیبل موبائل ہڈیاں اوپر اس کے اسکل میں دے دیں، جو جب برین گرو کر رہا ہے تو ہڈیاں اسپینڈ کر رہی ہیں، آپس میں ایکسپینڈ کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ اور اگر فرنٹینلے جو میں نے بتایا آپ کو انٹیریئر پوسٹیریئر ہوتے ہیں، وہ نارملی اس میں نارمل پوزیشن میں فرم ہونا چاہیے، نہ وہ ڈپریس ہونا چاہیے، یعنی کہ اندر نہیں گیا ہونا چاہیے اور اوپر نہیں گیا ہونا چاہیے۔ اگر بلج کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی انٹرنل پریشر کی پرابلم ہے اس صورت میں، یا اگر وہ ڈپریس ہے، نیچے گیا ہوا ہے، ڈپریشن میں چلا گیا تو پھر آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں۔ جو بلج ہوا ہوا ہے وہ انٹرا کرینیل پریشر بعض اوقات بڑا ہوتا ہے کئی کنڈیشن میں، جو کہ ڈاکٹر ہی گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو۔ لیکن جو ڈپریسڈ ہے وہ عام طور پہ ڈی ہائیڈریشن میں، جب بچوں کو لوز موشن زیادہ لگ جاتے ہیں، پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو برین ہے، جو اسکل ہے، اس کا سائز ہوتا ہے 35 سینٹی میٹر، اور 6 مہینے کے بعد جا کے وہ تقریباً 37.6 سینٹی میٹرز ہو جاتا ہے، اور 1 سال پہ جب آلموسٹ پوری گروتھ ہو جاتی ہے تو 46 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے۔ اور یہ فونٹینل جو ہے، پوسٹیریئر جو ہے، پیچھے والا جو فونٹینل ہے یا ڈائمنڈ شیپ پیلٹ ہے، سافٹ پیلٹ، وہ تقریباً 2 سے 3 مہینے میں بند ہو جاتا ہے، جبکہ انٹیریئر جو ہے، سامنے والا جو ہے یہاں پہ موجود ہوتا ہے، بچوں کے نظر آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، تو وہ تقریباً 9 سے 12 مہینے میں جا کے 9 سے 18 مہینے میں وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اس دوران چونکہ گروتھ ہو رہی ہے تو آپ نے سر کے جو بونز ہیں باہر سے کوئی ایسی انٹرونشن نہیں کرنی، کیونکہ بونز جیسا میں نے بتایا فلیکسیبل بھی ہیں، سافٹ بھی ہیں، موبائل ہیں، تو وہ برین کو ڈیمیج یا انجری کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی ہم اس میں کوئی انٹرونشن کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جو انٹرونشنز میں نے پہلے گنوائی ہیں وہ تو آپ نے نہیں کرنی، دبانا نہیں سر کو، کوئی اس طرح کی جیسے میں نے چیزیں بتائی ہیں۔ حال البتہ آپ اس کو بچے کو سائڈز چینج کر سکتے ہیں، لیفٹ رائٹ، یا سپائن سیدھا الٹا سکتے ہیں، وہ آپ خود چینج کر سکتے ہیں تھوڑی بہت، تاکہ اس کے ہر طرف پریشر بیلنس رہے اور وہ بچے کی جو شیپ ہے آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی۔
اس کے علاوہ جو میٹرس یوز کر رہے ہیں وہ نہ نرم ہونا چاہیے نہ ہارڈ ہونا چاہیے، دیٹ شوڈ بی فرم۔ اس کے علاوہ جو ہے بچے کو لیٹے رہنے کے علاوہ کبھی آپ اٹھاتے ہیں، اٹھانے سے جو مختلف پوزیشنز دیتے ہیں اس کو، تو اس سے بھی اس کے ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ پریشر پڑتا ہے برین پہ، سر پہ، تو وہ اس کی شیپ میں امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بچہ 3 مہینے کا ہوتا ہے تو وہ اپنا سر ہولڈ کر لیتا ہے، سر اٹھا سکتا ہے، تو جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو اپنی سپرویژن میں، اور اسپیشلی جب بچہ جاگ رہا ہو تو اس کو ٹمی ٹائم دیں، یعنی کہ پیٹ کے بل لٹائیں، تو بچہ جب گردن اور سر اٹھائے گا تو اس کے ایک تو مسلز اسٹرانگ ہوں گے کندھے کے اور گردن کے، اور دوسرا جو ہے اس کا جو سر ہے اس پہ ایکول پریشر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کو ایکول اپرچونٹی ملے گی گرو کرنے کی، تو وہ شیپ اپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ کو پھر بھی سیٹسفیکشن نہیں ہو، آپ انسیٹسفائیڈ ہوں شیپ سے، تو آپ خود کو انٹرونشن کرنے کی بجائے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، پیڈیٹریشین سے مشورہ کریں، تاکہ جو بچے کی برین کی گروتھ ہو رہی ہے اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہ پیدا ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔